وبرکاتہ. جس کی شفقت بے حد تو بے انتہا، جس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. صدر علی وقار، کائنات گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. جبر تشدد کی ژالہ باریاں مصروف، تباہی درندگی کی فضا میں حق پرستی پرہیزگاری ناپید ہو چکی تھی. شراب شباب کباب اہل عرب کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا. گویا کفر ضلالت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہ جس میں انسانیت کی کشتی ہچکو لے کھا رہی تھی. ایسے عالم میں خداوندی کو جوش آیا اور 12 ربیع الاول کی صبح وہ سورج طلوع ہوا کہ مکہ شب کی تاریکیاں رفتہ رفتہ کافور ہو گئی. رسول ہاشمی نے قلب و نظر کو کفر شرک کے خسوہ خاشاک سے مبرا منزہ کر کے توحید و رسالت کا گہوارہ بنا دیا. صدر علی وقار، آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے. آپ کی تعلیمات سے ہی صحابہ اکرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی اور آخرت کو بنانے والے بھی. آپ محمد بھی اور احمد بھی. یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاقی تھے کہ وہ فاتح بھی بنے، حکمران بھی بنے. دنیا عالم میں آپ ہی عظیم الشان ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی تعریف نہ کی ہو. جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا، جس کے سینے کو الم نشرہ کہا، اور جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، اور جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، اور جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہا. اور کیا کہنا اس وجود کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا. صدر علی وقار، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، فاروق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عثمان آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، علی آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا. اس محمد کے قدموں میں جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا. علی وقار، طائف کے واقعے سے کون واقف نہیں؟ کفار مکہ کی اسلامی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ کو سخت سے سخت سزائے دینا، مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دینا، مدینے بار بار حملے کرنا، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کے کہہ رہے تھے کفار مکہ کسی معافی کے قابل نہیں، کفار مکہ کسی معافی کے قابل نہیں. لیکن آپ نے تاریخ انسانی میں رحمت کی حیرت انگیز مثال قائم کی. فتح مکہ کے بعد شہنشاہ رحمت نے قریش کے ہزار کے مجھ پر نگاہ ڈالی، جو سر جھکائے، نظریں نیچے کے، لرزہ تسک کھڑے ہوئے تھے. ان ظالم و جفاکاروں میں وہ بھی تھے جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ بھی تھے جو بار بار پتھر کی بارش کر چکے تھے، وہ برہم پیکر بھی تھے جنہوں نے بار بار قاتلانہ حملہ کر کے دندان مبارک شہید کیے، چہرے انور لہولان کیے. وہ درندہ ستم کے مجسم بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے مار موت سے اس سے نیچے گرایا. آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور کلیجہ چبانے والے بھی اسی مجمع میں شامل تھے. شہنشاہ رحمت نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے کہا، آپ جوانوں کے سپاہی اور بوڑھے کے شریف بھتیجے ہیں. شہنشاہ رحمت نے کہا، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. علی وقار، یہی ہے وہ رحمت جسے اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا. ہاں صدر الوقار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں. پر افسوس کہ آج اس کی امت تفرقہ میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسروں کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے. اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا جس طرح اسمو واجتاز السماء جلالا. آر کے مشاعرہ میڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. میرے عزیز بزرگوں ساتھیوں، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآ وہی فلکا وہی ایسی وہی تہا، وہی قرآ وہی فلکا وہی ایسی وہی تہا. آج کے اس پرانے موقع پر آپ حضرات کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات قبلہ پر بات کرنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کشان صلی اللہ عنہ تارے محمد، کشان صلی اللہ عنہ تارے محمد، ہر دور میں شخص کو پیارے محمد، ہر دور میں شخص کو پیارے محمد. محدث خطیب بغدادی کی ضعیف رہنمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے وقت نیند
نیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کو پھیلاؤ. 300 پر کیا جاندار کے سامنے ان کو لے رہا تھا کہ تمام دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نشان کو پہچان لے. ان کو آدم کا خلق، شیش کی مولفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی لذت، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، داؤد کی آواز، دانیہ کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، عیسیٰ کا زاہد عطا کرو. گو تمام نبیوں کے اخلاق کے گلدستے سمپلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کلام میں اتار دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت میں کئی متضاد اور صاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے اکجا کر کے نہیں دکھائی. دولت مند ایسا کہ خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دالو حکومت میں آ رہا ہو. محتاج ایسا مہین اس کے گھر کا چولہا نہ ڈلا ہو. بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے ایک تنہا کھڑا ہو. نام دل ایسا کہ انسانی خون کے قطرے اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسا پر جائے زندگی بیت گئے اور قلم ٹوٹ گئے، زندگی بیت گئے اور قلم ٹوٹ گئے. آپ کا صاحب کے ایک بار بھی پورا نہ ہو سکا. این اس وقت جب آدھا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی میں ہوتا ہے، حضرت عمر دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کاشانہ نبوت کا جائزہ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کا سمندر جاری ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں قضا و خسرہ باغو باغ مدر روٹے اولاب نبی و قلبی سالت میں اشاد ہوتا ہے. اے عمر کو تو اس پر لازم نہیں کہ قضا و خسرہ دنیا کے مدر روٹے میں عقلت کی سعادت ملے. معزز سامعین، آمین نبی کی سیرت تمہیں پکار رہی ہے. اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاریخ کو دیکھو، اور استاد ہو تو سفر کے معلم کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو جبرائیل امین کے سامنے بیٹھنا پر نظر جماؤ، اگر یتیم ہو تو آمینہ کی ٹکلی گوشت کو نہ بھولو، اگر جوان ہو تو مکے کی چڑھائی کی سیرت کو پڑھو. غرض یہ کہ تم کوئی بھی ہو جا، کہیں بھی ہو، تمہاری زندگی کے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت قبلہ کی خزانے میں ہر وقت ہمارا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لابدان ایسا جس نے صاحب کے ڈس کو شفا بخشی. انگلی کا یا اللہ بشاہ قاتی ٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نظر سمجھ جیسے جانلی دشمن بھی کھینچے کھینچے چلے آئے. معزز سامعین، میں نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میں نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے. میں نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے. میں نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر بن گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت رسول پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین. مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے. دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میں نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میں نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سمجھ فرمائیے. نبی کی الفت، نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہے ترانے گلی گلی میں، نگر نگر میں. نبی چمن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدو و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں راہ رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ اکرام، حاضران جلسہ اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین اکرام، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے سے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانہ بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھتی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پہ بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ عطر سے خوشبو کے خزانے فضا کو مہکاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین کی جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار علی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف ہی نہیں کی۔ میرا رب انہیں کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو وہ دہا کہے، جس کے زلفوں کو وہ لیل کہے، جس کے سینے کو علم نشرہ کہے، جس کی تعریف میں خود اللہ رب العزت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فقر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برکت والا قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازمین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، عاشقین ہے، امام المسلمین ہے، جس کی کردار کی عظمتوں پر اس کے حاضرین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، ودعا ہے، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ ہے۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، ذرا سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ ایسا مقدس نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ اس مقدس نبی کی اقتداء کریں اور سچی عشق اور محبت کریں۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت للعالمین بن کر۔ کہا ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، کہا ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کے جو کچھ کہے اس کے سوا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ حضرت سامعین اکرام، اسٹیٹ بڑے جلوہ افروز علماء اکرام اور معزز حکم حضرت، آج کی اس بزم پور نور میں میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر اسلام بحیثیت محسن انسانیت۔
انسانیت و محبت کے فلسفی آئے، اخلاق و نظریات کے بڑے بڑے معلم آئے، اور سب اپنے اپنے وقت کی ضرورت تھے۔ لیکن جب یہ دنیا مادہ پرستی کے عروج پر آئی اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے جہنم میں گرنے والی تھی، اور عدالت، انسانیت، دیانت، عفت، عصمت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت، نفرت و ظلمت، عداوت و شقاوت کا دورہ تھا۔ مختصر یہ ہے کہ صورتحال اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے ہو بہو تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اس دور کے لیے وہ آخری رسول آیا جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کا سکون مل جائے، جو مسکرائے ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو اعلیٰ دل چہکنے لگے، جس کی لباس کے ادائے قرآن کی آیت بن جائے، جو سر بسجدہ ہو سر بکب بھی، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی، جو تاج دیر فخر و گنہ بھی ہو اور رادار دودھ تھکا بھی، جس کی طلعت سے صبح سویرا نکلے، جس کی زلفوں سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے قدم اٹھے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جس کی انگلی اٹھے تو مہتاب شاک ہو جائے، جس کے ہونٹ کھلے تو وحی کے پھول جھڑنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، توحید فلسفہ اٹھا گلستان سعادت میں باہر آ گئی، شرک و ضلالت، نفرت و عداوت ختم ہو کر آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئی۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمینہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرمانروا عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدوس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے، اور وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو فقر رسول، سید کل، حاجی سبول، اللہ کا دل بر، کونین کا سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر و بالاتر، اور انبیاء کرام کا امام، جو حسینوں کا حسین، جو نازنینوں کا نازنین، ماہ جبین، مراد الاشاکین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، اور سارے کائنات میں بہتر ہے، جس کی گیدار کی عظمت پر اس کی حاجتوں کو یقین ہے، جو رہبر بھی ہے رہنما بھی، بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ملت اسلامی کے پاس بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی ذات کا عنوان بنایا گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں خدا تعالیٰ کی تعلیم و ہدایت کے شاہد تھے، نیک کاروں کو فلاح و سعادت کی بشارت سنانے والے، مبشر، ہوشیار اور بیدار کرنے والے نذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کو مجموع کمال اور دولت سے لادل بنا کر بھیجا گیا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کھلا پیغمبر کسے را کسید، کھلا پیغمبر کسے را کسید، کہ ہرگز با منزل نہ خوابت رسید۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی پیارے، نبی جی پیارے، نبی جی ہے یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے، نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، ہجر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہ ایمان شق القمر سے محبت، زکن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا کا، اس کو اسے اس
مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شیدا صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے توسط سے ہے گزارش عطا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام اور معزز حاکم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بعثت محسن انسانیت. تاریخ انسانی گواہ ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر امن و محبت معلم انسانیت سرور کونین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے پرفتن پیراشب دور میں ہوئی کہ جبکہ ہر طرف ضلالت و جہالت اور کفر گمراہی کی گھنگور گھٹائے چھائی ہوئی تھی. ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا. رشد و ہدایت اور خیر خواہی اور بھلائی کی راہ بند ہو چکی تھی. تقریبی طاقت انسانیت سے کھلواڑ کر رہی تھی روئے زمین پر اضطراب و انتشار قتل و غارت گری کا دور دورہ تھا. انسانی ضمیر مر چکا تھا. طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا. مالدار غریب کو خون پی رہا تھا. انسانیت دم توڑ رہی تھی اور دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی.
اس مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سہارا دیا، رشد ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کو اور پوری دنیا اور تمام جہانوں اور مسلمانوں کے لیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسانیت کو وہ مقام بخشا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزادی کا حق دیا، عورتوں کو عزت وقار بخشی، یتیموں پر شفقت فرمائی، مظالموں کا سہارا بنے، عدل و انصاف کی ایسی بنیاد رکھی کہ جو اس کے سوا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ان میں سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے اشرف حضرات انبیاء کرام کو بنایا، اور انبیاء میں سے سب سے اشرف حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہے کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اگرچہ آج بھی کوئی شخص قائد بنتا ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کا مطالعہ کرے اور اس کو عملی جامہ پہنائے۔ انشاءاللہ یہ ظلم و زیادتی، یہ خون و خراب، یہ دنگ و فساد، یہ زور و ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے خود بخود مٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہے قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.